لوگ تین طرح سے زندگی گزارتے ہیں یا زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں. یہ تینوں کیٹیگریز میں نے اپنی ذاتی آبزرویشن سے بنائی ہیں اور آپ چاہیں تو ان میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں. جو پہلا اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جی ماضی کی فکر نہ کرو. ماضی چونکہ گزر چکا ہے، اگر اس میں کچھ غلط ہو بھی چکا ہے تو اب آپ ماضی میں جا کر اسے ٹھیک نہیں کر سکتے، لہٰذا مٹی پاؤ، ماضی کا روگ نہ لگاؤ، ایزی ہو جاؤ. میں اس خیال کا بہت حامی ہوں اور جتنا ممکن ہو سکے اس پر عمل بھی کرتا ہوں. جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتا ہے کہ فیوچر کے بارے میں سوچتے رہیں، مستقبل کو ذہن میں رکھیں، اور وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ آج جو کرتے ہیں اس کے کانسیکوینسز آپ کو فیوچر میں فیس کرنے پڑیں گے. ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی لائف آفٹر ڈیتھ کا کانسیپٹ ہے کہ آپ دنیا میں جو کرتے رہیں مرنے کے بعد اس کا حساب دینا ہوگا. تو حال میں کچھ بھی کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کے نتائج کا سامنا آگے چل کر آپ کو کرنا پڑے گا. تو یہ اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ فیوچر کے بارے میں سوچتے رہیں. اس بات پر بھی میرا یقین ہے، اور مستقبل چونکہ دیکھا نہیں جا سکتا، اس کے بارے میں پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا، تو مستقبل کے بارے میں سوچنا اکثر خوفزدہ بھی کر دیتا ہے. اچھا، جو تیسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتا ہے کہ جی جو حال ہے بس اسے انجوائے کرو اور باقی ماضی یا مستقبل کی ٹینشن نہ لو. اسے وہ کہتے ہیں لیونگ ان دا مومنٹ. یہ جو تیسری قسم کے نظریات ہیں نا، میں ان سے بہت زیادہ متفق نہیں ہوں. میں تو قائل ہوں کہ بندے کو آگے کا، اپنے مستقبل کا ذہن میں رکھنا چاہیے. ایسے میں میرے ہاتھ لگی ایک کتاب جس کا نام ہے پاور آف ناؤ. اس کا ترجمہ آپ کر لیں موجودہ لمحے کی طاقت یا لمحہ موجود کی طاقت، جو ترجمہ پسند آئے وہ کر لیں. اس کتاب میں جو کانسیپٹس دیے گئے ہیں ان میں سے چند تو بہت ہی مشکل ہیں جو مجھے سمجھ ہی نہیں آئے. دوسرا، بہت سی باتوں سے میں متفق بھی نہیں، لیکن پھر بھی وہ باتیں ورتھ شیئرنگ ہیں، بتائے جانے کے قابل ہیں، کیونکہ وہ ایک مختلف پرسپیکٹیو دیتی ہیں. کتاب لکھنے والے بندے کا نام ہے ایکہارٹ ٹولے. وہ کہتا ہے کہ نہ ماضی اہم ہے نہ ہی مستقبل، بلکہ وہ لمحہ اہم ہے جس میں آپ جی رہے ہیں. ماضی اور مستقبل ایک خیال کے سوا کچھ نہیں ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ آپ صرف لمحہ موجود کی فکر کریں. اچھا، یہ بات میرے حلق سے نہیں اتری، کیونکہ میں تو اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ لمحہ موجود میں آپ کے کسی عمل کا نتیجہ مستقبل میں آپ کے سامنے آتا ہی آتا ہے. تو میرے اس کنسرن کو ایکہارٹ ٹولے صاحب نے اس طرح سے ایڈریس کیا ہے کہ اگر لمحہ موجود میں آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو بس اس کے بارے میں سوچیں، اسے حل کریں. اگر کوئی مسئلہ مستقبل میں آنا ہے اور اس وقت آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے تو پریشان بھی مت ہو، بس دیکھی جائے گی. ایک بار تو مجھے لگا کہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ مستقبل کی فکر بالکل ہی چھوڑ دیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اس نے بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے اور ایک ایسی مثال سے سمجھائی کہ میں متفق ہو گیا. ایکہارٹ ٹولے کہتے ہیں کہ فرض کریں آپ نے کوئی اسائنمنٹ جمع کرانی تھی اور آخری تاریخ میں صرف 2 ہفتے رہ گئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ایک لفظ نہیں لکھا، تو نہ تو پچھتانے سے کچھ ہوگا کہ اتنی دیر کیوں کر دی، اور نہ ہی فکر کرنے سے کچھ ہوگا کہ ہائے صرف 2 ہفتے رہ گئے ہیں کیا کروں گا. لہٰذا ماضی یا مستقبل کے بارے میں سوچنے کے بجائے ناؤ کے بارے میں سوچیں، اب پریزنٹ کے بارے میں سوچیں اور اسی لمحے اپنی اسائنمنٹ پر کام شروع کر دیں. صرف یہ عمل جو آپ لمحہ موجود میں کریں گے یہ آپ کو فائدہ دے گا. فکر یا پچھتاوا یہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے. آپ کی گرفت میں جو لمحہ ہے، جس لمحے پر اس وقت آپ کا اختیار ہے، وہ لمحہ موجود ہے. Now is the only moment that we ever truly possess. ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی مسائل ہیں انہیں حل کرنے کا وقت بھی ابھی ہے.
یہ نہ سوچیں کہ میں کل سے یہ کام کروں گا، پرسوں سے فلاں کام کروں گا، نہیں، وہ کام ابھی سے شروع کر دیں۔ اگین میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ کچھ بنیادی باتیں تو بندے کو سوچ کر طے کر کے تبھی کام شروع کرنا چاہیے۔ لیکن مجھے کتاب سے جو سمجھ آئی، اور پتہ نہیں ٹھیک سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی، وہ یہ ہے کہ زندگی جیسی چل رہی ہے بس اسے گزارو، زیادہ سوچو مت۔ زیادہ سوچنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ سوچی پیا تب بندہ گیا، یعنی جس بندے نے سوچنا شروع کر دیا وہ بس سوچتا ہی رہ جائے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا۔ یہ بات بھی مجھے ہضم نہیں ہوئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ سوچے ہی نہ؟ لیکن آگے چل کر وہ لکھتا ہے کہ ہم روزانہ کتنی ہی نیگیٹو چیزیں سوچتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور حقیقت میں جتنی باتیں آپ نے سوچی ہوتی ہیں، حقیقت میں ان میں سے کتنی باتیں وقوع پذیر ہوتی ہیں؟ ظاہر ہے جتنا آپ نے سوچا ہوتا ہے اس سے کم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی سوچ میٹر نہیں کرتی، حقائق میٹر کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر اس وقت آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو یا تو اسے ابھی کے ابھی حل کریں، اگر حل نہیں کر سکتے تو برداشت کریں، سرنڈر کر دیں۔ یہ خیال پیش کیا گیا ہے اس کتاب میں کہ بندے کی بہت سی تکالیف صرف اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ وہ جس چیز کو تبدیل کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اختیار نہیں رکھتا، اسے بھی تبدیل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب وہ کوشش ناکام ہوتی ہے تو ظاہر ہے اسے غصہ آتا ہے، وہ غمگین ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جس چیز پر آپ کا بس نہیں ہے آپ اس کے آگے سر جھکا دیں، اور سر جھکانے کے بعد ٹینشن فری ہو جائیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اپنی خوشی کے لیے شرطیں نہ لگاؤ، یہ نہ کہیں کہ جی مجھے فلاں چیز ملے گی تو میں خوش ہوں گا۔ کتاب کے مطابق اگر آپ کو وہ چیز مل بھی گئی تو وہ چیز حاصل کرنے کے بعد آپ کو کسی اور چیز کی خواہش آپ کے دل میں جاگ جائے گی۔ یعنی یہ کچھ اس قسم کی بات ہے کہ خوشی سفر میں ہے، منزل میں نہیں ہے۔ جو بندہ ناؤ میں نہیں رہتا وہ ناخوش ہی رہتا ہے۔ اگر ماضی کے بارے میں سوچیں گے تو ریگریٹ ہوگا، مستقبل کے بارے میں سوچیں گے تو انگزائٹی ہوگی۔ تو اس ساری گفتگو کا نتیجہ میں نے یہ نکالا ہے کہ ماضی کے غم میں یا مستقبل کی فکر میں ہمارا حال، ہمارا پریزنٹ وہ سفر کرتا ہے، ہم اپنے حال کو انجوائے نہیں کرتے۔ تو بجائے فکر کرنے کے اپنے موجودہ لمحے کو بھرپور طریقے سے بہترین انداز سے استعمال کریں، آپ کا مستقبل خود ہی بہتر ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیں کامنٹس میں کہ آپ ان خیالات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں۔ میں ہوں عمیر محمود اور آپ نے سیلف ہیلپ اردو کے یوٹیوب چینل پر یہ ویڈیو دیکھی ہے۔